وہ خود بھی طاقت حاصل کرتا چلا گیا، اب کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن نے کہا داعیًا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ جب آفتاب نبوت مکہ کی دھرتی پہ طلوع ہوا تو اس کی کرنیں بھی ابتدا میں تھوڑی تھی، ایک علی المرتضیٰ کی شکل میں تھی، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں تھی، ایک ابو بکر کی شکل میں تھی، ایک زید بن حارث کی شکل میں تھی۔ کرنیں ویسی تھوڑی تھی، یہ بھی ضعیف تھا، ہر کوئی راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتا تھا، ہر کوئی جسم پہ اوجڑی بھی ڈال دیا کرتا تھا، ہر کوئی آنکھیں نکال لیا کرتا تھا۔ ابو جہل بھی گھور کے دیکھ لیا کرتا تھا، ابو لہب بھی گھور کے دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی کرنوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، 4 سے 1,44,000 بن گئی، کرنوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہ خود بھی طاقتور ہوتا چلا گیا۔ اب کوئی آنکھ اس کی طرف گھور کے دیکھے، اب کوئی آنکھ اٹھاتا ہے تو آنکھ نکل جاتی ہے، اگر کوئی اینٹ اٹھاتا ہے جواب پتھر سے ملتا ہے۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، پروردگار نے تشبیہ جو بیان کی بالکل صحیح بیان کی کہ ابتدا میں اس کو بھی گور کے دیکھا جا سکتا ہے، اسے بھی دیکھا گیا ہے، ابتدا میں وہ بھی کمزور، اس کی کرنوں میں بھی کمی، پھر اس کی کرنیں بھی بڑھ گئی، طاقت بھی بڑھ گئی، اب دوپہر کے وقت اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی ابتدا میں کمزور تھا، لوگ کانٹے بھی بچھاتے رہے، لیکن اب کوئی آئے اٹھی جو اب ہم پہ ہی کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا۔ اب یہ نقشہ داعیًا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ آخری بات توجہ کیجئے، جب یہ آفتاب فلکیت طلوع ہو، اس کی کرنیں اگر فصلوں پہ پڑیں تو وہ پک جاتی ہیں، پکتی ہے کہ نہیں پکتی؟ پھولوں پہ پڑیں تو خوشبو آ جاتی ہے، پھلوں پہ پڑیں تو میٹھے ہو جاتے ہیں۔ آفتاب فلکیت کی کرن جس پھل پہ پڑے وہ پک گیا۔ ابھی آسان مثال، گندم کا موسم ہے کہ نہیں؟ آفتاب فلکیت کی کرن اور شعاع روشنی پڑی گندم کے کچے دانے پر، وہ پکا ہو گیا، وہ پکا ہوا۔ پکا ہونے کے بعد جب وہ پک گیا، اب کوئی ذمہ دار غصے میں آ کے کہے یہ پکا کیوں ہے، میں نے اسے کچا کرنا ہے، اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹانا ہے، وہ کہے گا درانتی سے کٹ جاؤں گا، کچا نہیں ہوں گا، وہ کہے گا سٹوں سے الگ ہو جاؤں گا، کچا نہیں ہوں گا، وہ کہے گا چکی میں پس کے آٹا بن جاؤں گا، کچا بولو بولو کچا، بولو بولو کچا نہیں ہوں گا۔ فرمایا داعیًا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اگر آفتاب فلکیت کی کرن گندم کے دانے پہ پڑ جائے تو وہ پس تو جاتا ہے دوبارہ کچا، وہ اپنے سٹے سے جدا تو ہو جاتا ہے دوبارہ کچا۔ اگر آفتاب فلکیت کی کرن کسی پھل پہ پڑ جائے اس کا چھلکا تو اتر جاتا ہے، وہ کچا نہیں ہوتا، اس کا جوس اور ملک شیک تو بن جاتا ہے، وہ دوبارہ کچا نہیں ہوتا۔ اگر آفتاب فلکیت کی یہ اتھارٹی ہے تو آفتاب نبوت کی بھی یہی اتھارٹی ہے کہ ابو بکر مار کھا کھا کے بے ہوش ہو جاتا ہے، دوبارہ کچا نہیں ہوتا۔ عمر جام شہادت نوش کر جاتا ہے لیکن دوبارہ کچا نہیں ہوتا۔ عثمان 40 دن کا بھوکا پیاسا ہے لیکن خلافت چھوڑ کر دوبارہ کچا نہیں ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ جام شہادت نوش کرتے ہیں لیکن دوبارہ کچے نہیں ہوتے۔ بلال تپتے کانٹوں پہ لیٹتا ہے لیکن دوبارہ کچا نہیں ہوتا۔ سمیہ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دوبارہ کچی نہیں ہوتی۔ لبینا کی چمڑی ادھرتی ہے لیکن دوبارہ کچی نہیں ہوتی۔ اگر آفتاب فلکیت کی کرن کسی پھل پہ پڑ جائے وہ پس جاتا ہے، دوبارہ کچا نہیں ہوتا۔ آفتاب نبوت کی کرن کسی صحابی پہ پڑ جائے وہ پس جاتا ہے، دوبارہ کچا نہیں ہوتا۔ بھائی توجہ، آخری بات اب دیکھیں، فرمایا داعیًا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقت ہوتا میں کسی تمہید کے ساتھ ساری گفتگو کرتا، اب ختم کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں تشبیہ آفتاب نبوت کو آفتاب فلکیت کے ساتھ دی گئی۔ اگر کوئی طالب علم بیٹھا ہو تو وہ کہے گا جناب مشبہ بھی مشبہ سے اعلیٰ ہوتا ہے، جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ اعلیٰ ہوتا ہے اس سے جسے تشبیہ دی جائے۔ اب مختصر المعانی اور بلاغت کے اصول کو پڑھ کے کوئی یہ نہ کہہ دے وہ آفتاب اس سے بہتر ہے،
اس لیے کہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی وہ مشبہ بھی ہے. یہ آفتاب نبوت مشبہ ہے، لہذا وہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے. اللہ نے قرآن میں اس کا بھی جواب دے دیا. فرمایا لفظ سراج اس پہ بھی بولا، اس پہ بھی بولا. چراغ اسے بھی کہا، اسے بھی کہا، لیکن صفتوں سے فرق کر دیا. جب اس کی باری آئی تو کہا سراجن وہاجا. بہاج بہاج سے ہے، اور مبالغے کے طور پر بہاج کہتے ہیں. بہاج کہتے ہیں نور مال حرارت کو. نور مال حرارت کو کہ روشنی تو ہے لیکن ساتھ ساتھ گرمی بھی ہے. روشنی تو ہے لیکن ساتھ ساتھ تبش اور حدت بھی ہے. لیکن جب اس نبی کی باری آئی تو کہا سراجم منیرہ. سراجم منیرہ، بہاجا نہیں، سراجم منیرہ. منیر کہتے ہیں نور مال برودت کو، منیر کہتے ہیں چاند کو. گویا اللہ نے کہہ دیا یہ آفتاب نبوت ایسا ہے، اس میں روشنی تو آفتاب کی سی ہے لیکن ٹھنڈک مہتاب کی سی ہے. ٹھنڈک آفتاب کی سی ہے. یہ نہیں کہ ظلمت شبہی کافور نہ ہو سکے، لیکن ٹھنڈک مہتاب کی سی ہے. یہ بھی نہیں کہ کوئی نظر اٹھا کے دیکھ ہی نہ سکے، بلکہ یہاں تو ایسے ایسے دیکھنے والے آئیں گے، وہ دیکھ کر ہی تو فیصلہ کریں گے. فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. وہ دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے. إِنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ. ہاں تو فرمایا سراجم منیرہ. اور حضرت عائشہ نے بھی فرق کر دیا. فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. شمس الناس تطلع بعد فجر وشمس تطلع بعد العشاء. لوگوں ایک آفتاب آسمان کا ہے جسے آفتاب فلکیت کہا جاتا ہے، اور ایک آفتاب ہمارا ہے جسے آفتاب نبوت کہا جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا آفتاب فلکیت سے آفتاب نبوت بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شمس الناس تطلع بعد فجر، لوگوں کا آفتاب جسے آفتاب فلکیت کہا جاتا ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. لیکن شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، میرا آفتاب تو آفتاب رات کے بعد بھی طلوع رہتا ہے، راتوں کو بھی طلوع ہوتا ہے، یہ عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے. بلکہ اپنے جذبات کا اظہار یوں کروں گا، اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو تو آنکھیں چنجھا جاتی ہیں، اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو تو سینہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لا تمس النار مسلما رآنی ورآ من رآنی. میں نے یہ بھی دیکھا ہے اسے بعض دفعہ گرہن بھی پکڑ لیتا ہے، گرہن پکڑ لیتا ہے، اور یہ آئے تو پکڑے ہوں کو بھی چھڑا دیتا ہے. ہاں فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پھر میں آپ سے آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں. آسمان کے آفتاب کی جو کرنیں ہیں وہ تین ہو سکتی ہیں. بولو آسمان کے آفتاب کی کرنیں تین ہیں. جس کی کرنیں تین ہوں وہ آفتاب ہی نہیں. جس کی کرنیں تین ہوں وہ آفتاب ہی. وہ کون سا آفتاب؟ جس کی کرنیں صرف تین ہوں. اگر اس آفتاب کی کرنیں تین نہیں تو اس کی بھی تین نہیں. تو اس کی بھی آپ نہیں پہنچے. میں کہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ نہیں پہنچے. رجال کشی کہتی ہے ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، المقداد بن الاسود وسلمان الفارسی وابو ذر الغفاری. نبی کریم کی وفات کے بعد سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے ماں سوائے تین کے، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد. صحابہ کرام آفتاب نبوت کی کرنیں ہیں. اگر اس آفتاب کی کرنیں تین نہیں تو اس کی بھی، بولو اس کی بھی تین نہیں. بتاؤ صحابہ کی تعداد کتنی؟ 1,44,000. تو جس کی کرنیں تین ہوں وہ آفتاب نہیں. ہم تو تین کرنے والوں کو آفتاب فلکی ماننے کے لیے تیار نہیں، نبوی کیسے مان لے؟ اس لیے کہیں آئے یہاں آفتاب نبوت کی کرنوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کی روشنی سے استفادے کو انکار کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ کابرین کی طرح یہ مشن لے کے، جذبہ لے کے کہ آفتاب نبوت کی کرنوں کی حفاظت کریں، دفاع کریں، اور یہ علم لے کے میدان میں آئیں کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. دل سے کہہ کے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی آہوں نے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہیں. یہ جال کفس سے یادوں کے اب سرنے گلنے والے ہیں. ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے. جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ.